اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و اللہ واحد اللہ شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا۔ نبی پاک کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا۔ جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال فاروق چودھری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوکن ویژن کے پلیٹ فارم سے ایک ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام شب رمضان۔ میں امید کرتا ہوں آج کا آپ کا تیسرا روزہ نہایت ہی ٹھنڈا اور خوبصورت گزرا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو نہیں رکھتے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نصیب فرمائے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے کلام کے دو اشعار۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناح کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصل شاہ خدا، مجھے شوق طبع رضا کی قسم۔ تو اب ہم دعوت دیتے ہیں عظیم مداح رسول جناب خیام رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ منصب نبی فاقتلہ، منصب نبی فاقتلہ، منصب نبی فاقتلہ، منصب نبی فاقتلہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे और हमारे दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम बार बार के डाल रहे थे। ये जब इन्होंने कलाम शुरू किया तो दो हस्तियों की याद आई। एक तो गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब, क्योंकि वो ये नात उनकी पसंदीदा नात थी और बड़े शौक से पढ़ा करते थे। और उसके बाद मनसबन नबी अनफक्तुलू का नारा जो बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया, उनकी दोस्तियों की याद आई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो उससे पहले अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़ुबान पर तुम्हारे कलाम तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालात से, तुम्हारे बदन में, तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आंखों में खुद बसारत से और तुम्हारे कानों में कुव्वत समात से ज़्यादा करीब रहूं, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजो। और जैसा कि आप जानते हैं 3 रमज़ानुल मुबारक है। 3 रमज़ानुल मुबारक को यौम विसाल उम्मुल सदात मखदूमे कायनात दुख्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानवे मुर्तज़ा सरदार ख़वातीन वालिदा हसनैन खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, जिसका आंचल न देखा मैं हुमैर ने उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अब हम अपने दावत देते हैं अगले मेहमान नौजवान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर नवाज सैफ़ी साहब को, कि वो आएँ और इसी टॉपिक पे हम हज़रत फातिमा ज़हरा के टॉपिक पे आज बात करेंगे। और उनसे उसके बाद 2 से 3 सवालात हैं जो कमेंट में आए थे, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हज़रत सुनाए रोजे कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो रोजे ठंडे हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत जिस तरह से आपको पता है कि आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत फातिमा ज़हरा का यौम विसाल है, तो उस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें, क्योंकि इस दौर में ये गुफ्तगू ज़रूरी हो गई है। क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह से रैलियाँ निकल रही हैं और ख़ास करके ख़वातीन में जो बेहयाई पाई जा रही है, तो कम अज़ कम हो सकता है कि कोई 2 से 3 ख़वातीन जो हैं इसी को, उनकी सीरत को देख कर ही जो है वो इधर दोबारा मुतवज्जो हो जाएं इस्लाम की तरफ। तो पहले हज़रत हम बात करते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा की शान पे, उस पर कोई थोड़ा सा बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम का मखज़न अता का मरकज़, करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। सैयदा तैयबा ताहिरा अज़किया उम्मुस सादात उम्मुल हसनैन दुख्तरे मुस्तफ़ा ज़ौजाए शेर खुदा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप की शान और आपका मकाम व मर्तबा बयान करने से पहले मैं आज जिस सदमे से अहले सुन्नत व जमात को गुज़रना पड़ रहा है उसको बयान करना चाहता हूँ। पेशवाए अहले सुन्नत पासबाने फ़िक्रे रज़ा मर्द मुजाहिद और किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरीना साथी, जो चाहे ख़त्म नबूवत का महाज़ हो, चाहे नामूसे रिसालत का महाज़ हो, हर महाज़ में हमने उनको बीमारी की हालत में अमीरुल मुजाहिदीन के शाना बशाना, चाहे धूप हो,
چاہے گرمی ہو سردی ہو حالات کیسے ہی ہوں، انہیں ہم نے امیر المجاہدین کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے دیکھا۔ آج وہ ہستی پیشوائے اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہم سے بچھڑ گئے، اور یہ اہل سنت کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اتنی بڑی ہستی کہ جس نے ہر محاذ پر اہل سنت کے عقائد کی بات ہو، ختم نبوت ناموس رسالت کی بات ہو، قیادت کی، اور بڑھ چڑھ کر اہل سنت کے عقائد کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ملایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبلہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب کے درجات میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی طرف۔ اللہ کا قرآن اگر اٹھا کر دیکھیں تو خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب اگر اس سے مراد دیکھا جائے تو امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال نزلت فی خمسۃ، یہ آیہ مقدسہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اس آیت کو جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو یہ آیت 5 لوگوں کے حق میں 5 لوگوں کے لیے نازل کی گئی۔ ان میں سب سے پہلی ذات فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی جو ہستی ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہے، اور دوسری وعلی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی مبارکہ ہے، اور تیسری جو ہستی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں وفاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہستی مبارکہ ہے، اور چوتھی اور 5ویں ہستی سیدہ کائنات کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یعنی آل بیت کے گھرانے کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی پاکی بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے گھرانے سے ہر نجاست کو دور فرما کر ان کو پاک اور صاف اور منزہ فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سیدہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے کیا آپ کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ آپ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر فقہ کا ایک قاعدہ دیکھا جائے تو جو جز ہوتا ہے وہ کل پر دلالت کرتا ہے، تو اس اگر فقہ کے اس قاعدے کو سامنے رکھا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ملا کر اگر نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا بے ادب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادب ہوگا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا گستاخ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہوگا، کیونکہ جان کائنات نے ارشاد فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، بخاری نے بھی اسے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ذکر فرمایا، اور مسلم شریف کے اندر اسے امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ تو گویا حضرت سیدہ زہرا پاک کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی ہے، سیدہ زہرا پاک کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے، سیدہ
زہرا پاک کی گستاخی رسول اللہ کی گستاخی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا۔ تو اب حضرت ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ تو حضرت فاطمہ کی سیرت پہ بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات کو پڑھا جائے تو آپ کی سیرت اور کردار یہ روزے روشن کی طرح امت مسلمہ پر آیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور کردار کے ایسے ایسے روشن باب ہیں کہ آپ گھر کے اندر جب کام کرتی تو آپ بغیر کسی سے مدد لیے ہوئے اپنے کام خود کیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہماری آج کی ماؤں بہنوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ جب گھر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے تو سیدہ نے کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر کوئی شکایت نہیں کی۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر آج جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ہر بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، شکایات ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ تو آج اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہماری ماؤں بہنوں کی زندگیوں کے اندر شامل ہو جائے تو آج گھروں کے اندر سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، آج گھروں کے اندر سے تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، سب رنجشوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ سیدہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی، یعنی اتنی صابر اور شاکر۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک آپ کا وصف ہے صابرہ، ایک آپ کا وصف ہے شاکرہ، یعنی جو رب نے آپ کو عطا فرما دیا آپ رب کی عطا پر پوری زندگی ہر لمحہ آپ راضی رہیں۔ سارا دن آپ چکی پیستی، آپ کی سیرت اور کردار دیکھیے، سارا دن گھر کے کام کرتی، چکی پیستی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، لیکن جب رات ہوتی تو بچوں کو سلا کر آپ مصلی پر کھڑی ہو جاتی، اپنے رب کو راضی کرتی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ دنیا کا سورج واپس اوپر آتا آپ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے سیرت اور کردار کا ایک پہلو جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی خبر تاجدار کائنات کی برگاہ میں پہنچی اور تاجدار کائنات کی برگاہ سے ہوتے ہوئے سیدہ پاک کی برگاہ میں پہنچی، اب آپ سیدہ کا کردار دیکھیے، سیدہ کی تربیت دیکھیے۔ آپ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ نے آؤ فغا نہیں کیا، رب کی برگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ یا الہ العالمین میرے بچے سے حسین سے اس آزمائش کو یا الہ العالمین واپس لوٹا دے۔ یہ آج کی ماؤں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ جب بندہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنی اولادوں کو ہماری مائیں اور بہنیں سکھائیں گی، آنے والی نسلیں پھر امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں گی، پھر ان نسلوں میں سے بھی حسین کے خادم حسین کی صورت میں پیدا ہوں گی۔ آپ مصلی پر کھڑی ہوئی، مولا کائنات مصلی پر کھڑے ہوئے اور رب کی برگاہ میں التجا کیا کی، سیدہ کا کردار دیکھیے، عرض کی اللہم اعطی الحسین صبرا، یا الہ العالمین اس آزمائش کے اندر ہمارے حسین کو صبر عطا فرما۔ یہ سیدہ کا کردار ہے، یہ سیدہ کی سیرت ہے، یہ سیدہ کی شان ہے۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدہ کی شان کے متعلق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ امام الانبیاء تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا تو آپ ہم راز مصطفیٰ تھی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضور نے کوئی مخفی بات کرنا ہوتی، کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ نے آپ کے کان میں سرگوشی کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی، اس نظارے کو دیکھ رہی تھی، حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور نے سرگوشی کی، اب سیدہ کائنات مسکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا حضور کے وصال کے بعد کہ اے فاطمہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضور نے پہلے آپ کے کان میں سرگوشی کی، آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر حضور نے سرگوشی کی، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ سیدہ کی شان ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے میری کان کے اندر پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو حضور نے ارشاد فرمایا انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اس سال میرا وصال ہو جائے گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فبكيت، سیدہ فرماتی ہے میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے میرے کان میں سرگوشی کی، ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت۔ اب سیدہ فرماتی ہے کہ جب حضور نے دوبارہ فرمایا نا کہ تو اہل بیت میں سے میرے بعد سب سے اول ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدتی نساء العالمین، تو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شوکت کو اگر دیکھنا ہو تو اسے اگر باپ نصیب ہوا تو وہ بھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا ہے۔ اگر ان کو شور نصیب ہوا تو وہ بھی شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نصیب ہوا ہے۔ اور اگر انہیں بیٹے عطا ہوئے ہیں تو وہ بھی جنت کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے عطا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، تو اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح سے آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت فاطمہ کی شادی کے حوالے سے اور آج کل کی جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں فضول خرچی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے فحاشی عام ہے، تو آپ جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور شریعت میں جو شادی ہے وہ کیا عمل ہے؟ جی، شریعت کے اندر جو شادی ہے وہ اس شادی سے مراد صرف اور صرف نکاح ہے جو مہر کے عوض کیا جاتا ہے۔ تو آج کل معاشرے کے اندر جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جو بھی فضول رسومات ہیں ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو یہ پیسے کا ضیاع ہے، پیسہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کو ضائع کرنا گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناشکری کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کو ملنے پر شکر ادا کرو گے تو میں اسے مزید بڑھاؤں گا، میں اسے مزید زیادہ کروں گا۔ لیکن اگر اس نعمت کو لاہو و لعب کے اندر لٹایا جائے اور فضول کاموں کے اندر اسے خرچ کیا جائے تو پھر بجائے بڑھنے کے وہ نعمت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو نہایت ہی سادگی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے رخصت کیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی
شادی کے اندر نہ کوئی جہیز نام کی کوئی چیز شامل تھی، اور نہ جو اب کی دنیاوی رسومات ہیں نہ ان میں سے کوئی شامل تھی، بلکہ صرف مہر کے عوض نکاح ہوا اور سیدہ پاک اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور حضرت آخری سوال ہے کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ کے پردے پہ تھوڑا سا ہو جائے، اور امت مسلمہ کو عورتوں کے لیے خاص کر کے حضرت فاطمہ کا کردار کیسے رول ماڈل ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، 8 مارچ کو ایک بغیرتی کی جاتی ہے، تقریباً 2-3 سال سے یہ ہو رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے، جس میں ایک وہ سلوگن جو ہے بڑا مشہور ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، گزشتہ جو جمعہ گزرا 8 تاریخ کو، اس جمعے کو اسلام آباد کی سڑکوں پر یہ فحاشی کا اور بے حیائی کا بازار گرم کیا گیا، تو اس میں مختلف سلوگن چلائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور گھر کے کام خود کر لو، اور میں تمہاری ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتی، اس طرح کے اور تو اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھا جائے تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ سیدہ جب اپنے گھر کے کام کرتی تھیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، گھر کے کام کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد حاصل نہ کرتی تھی، یہ سیدہ کا کردار ہے۔ اور آپ نے کبھی اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی ان سے کوئی فرمائش کی، بلکہ جس حال کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں رکھا، اس حال کے اندر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہی ہیں۔ تو ایک عورت، چونکہ اللہ رب العزت نے عورت کو پردہ بنایا ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور اللہ رب العزت کو قرآن کے اندر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، جب اللہ رب العزت کا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مومنات ہیں، امت مسلمہ کی جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ کیا کریں؟ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتهن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا بال بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، سورج کی دھوپ نے آپ کا بال بھی نہیں دیکھا تھا، اور اتنا پردہ۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک واقعہ میں جو آج کی ہماری امت مسلمہ کی عورتیں ہیں ان کے لیے مشورہ کی حیثیت رکھتا ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کو دیکھا، سیدہ بڑی افسردہ تشریف فرما ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ اے سیدہ افسردہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ دیکھو، کل رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مرنا بھی ہے، تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے چرپائی پر رکھ کر لے کر جا رہے ہوں اور میرا جسم لوگوں کو نظر آ رہا ہو، کیونکہ چرپائی پر ظاہر بات ہے کفن کے اندر جب جسم رکھا جاتا ہے، جسم کے غبار نظر آتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ آپ پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ آپ اس بات سے افسردہ تھی کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھے کفن دیا جانا ہے، مجھے چرپائی پر لٹایا جائے گا، لوگ میرے جنازے کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر قبرستان تک لے کر جائیں گے، کسی غیر محرم کی اگر نظر پڑ گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کہی تو حضرت اسماء نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک کجاوا تیار کرتی ہوں۔ وہ کجاوا کس طرح کا تھا کہ آپ نے چرپائی کے چاروں کونوں پر آپ نے کھجور کی شاخیں لگائیں اور اوپر اس کے پلان ڈالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے اندر چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اس کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ کون ہے، نہ جسم نظر آتا ہے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب سیدہ نے میرے اس عمل کو دیکھا تو آپ خوش ہوگی، اور سیدہ کے پردے کی یہ دھوم صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ محشر کا میدان ہوگا، جب سیدہ پل صراط سے گزریں گی تو فرمان مصطفیٰ ہے، جب سیدہ گزرے گی تو تمام جتنے بھی انسان ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ دختر مصطفیٰ ام الحسنین
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہو رہا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری امت کی مائیں اپنی جتنی بھی خوبصورتی ہے اس کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنا کردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کے مطابق بنائیں، اپنا کردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ پھر جب یہ اپنے کردار کو سیدہ پاک کی کردار کے مطابق بنا لیں گی تو پھر گھروں کے اندر رنجشیں ختم ہوں گی، پھر گھروں کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوں گی، اور پھر جب وہ سیدہ پاک کی تربیت کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں گی تو پھر دین کے خادم دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے پیدا ہوں گے۔ کبھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کرب و بلا کے اندر جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے علم کو بلند کیا تھا، تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محنت کا اثر نظر آتا ہے، آپ کی تربیت کا عنصر نظر آتا ہے، آپ کی تربیت کا، آپ کی کردار کا جوہر دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی تربیت اس گود میں ہوئی کہ جس گود میں آپ کو ہر وقت صبر اور استقامت کی تلقین کی جاتی رہی۔ تو اس تربیت کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ اب میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اولاد کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر قدم رکھ کر کی جائے گی تو پھر اولادیں بھی اسلام کے مطابق دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں گی۔ اور میں ایک اور واقعہ آخری بات عرض کر کے تو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب نبی کریم تاجدار کائنات کے ساتھ تشریف لے گئی اور نجران کے عیسائیوں نے جب مبالغے کا چیلنج کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب سیدہ کے چلنے کے آپ منظر کو دیکھیے کہ سیدہ چل کیسے رہی ہے، آگے آگے تاجدار کائنات ہے، پردے کا کتنا اہتمام ہے، درمیان میں سیدہ زہرا ہے اور پیچھے مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، اور پردے کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ حضور کے قدم پر فاطمہ قدم رکھتی ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ کے قدم پر مولا کائنات قدم رکھتے ہیں، تاکہ حضور کے قدم مبارک اور علی کے قدم مبارک کے درمیان سیدہ کا قدم چھپ جائے، کسی اور کا قدم سیدہ کے قدم پر نہ آئے۔ سبحان پردے کا اتنا اہتمام ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار امت مسلمہ کی ماؤں کے لیے، امت مسلمہ کی بہنوں کے لیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے اور ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کیجیے۔ اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی کے اندر آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ حضرت اچھا ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا تو یہ میرے خیال میں ضروری بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے آج کل یہ خاص کر کے اہل تشیع اور فرقہ پرست جو لوگ ہیں ان کی اس پہ کافی زیادہ بحث چل رہی ہے کہ جس طرح سے دیکھیں کہ باغ فتق والا جو معاملہ ہے اس کو بیان کر دیں کہ ہمیں کس طرح خاص کر کے اہل سنت کے نوجوانوں کو کس طرح جاننا چاہیے اور اس میں روشنی ڈالیں، کیونکہ جس طرح سے میرے خیال میں، جو بندہ نچیز کے خیال میں، کہ بطول کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جس طرح سے ان کو بطول کا لقب دیا گیا تو پھر میرا تو نہیں خیال کہ وہ شاید ایک باغ کے پیچھے ناراض ہوئی تھی، یا جس طرح آگے آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اس میں دانیال صاحب دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اہل سنت و جماعت کا اس مسئلے کے اندر موقف کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا موقف یہ ہے کہ انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کا مال نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انبیاء نے جو مال چھوڑا ہے وہ ترکہ نہیں ہوتا، اور حضور نے
جو میراث ہے وہ کیا ارشاد العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے اگر کوئی وارث ہیں تو وہ علماء ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے باغ فتح کو سیدہ کے مطالبے پر بھی نہ دیا۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری زندگی کے اندر گھر کی سوئی بھی نہ چھوڑی، گھر کی سوئی بھی سارے کا سارا سامان سمیٹ کر کائنات کے نبی پر قربان کر دیا، کیا وہ ایک باغ کھا سکتا ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ اور پھر دوسری بات کہ اگر سیدہ نے وہاں پر مطالبہ کیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور گزرا تو وہ باغ بیت المال کے اندر رہا، اس سے حکومت کے جتنے بھی اس میں اخراجات تھے اس سے ادا کیے جاتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور گزرا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر مولا کائنات کا دور آیا۔ اب اگر مولا کائنات کا جب دور آیا تو اگر باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت ہوتا تو مولا کائنات وہ باغ حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے، یا خود رکھ لیتے، یا ان کے بچوں کو دے دیتے۔ اس طرح امام حسن نے 6 ماہ خلافت کے فرائض کو سر انجام دیا انہوں نے اپنی زندگی میں، بلکہ آج تک وہ باغ فتح کا باغ جو ہے وہ سعودی حکومت کے ماتحت ہے اور اسی سے حکومتی اخراجات ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ موقف جو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، جو کہ بالکل صحیح اور ٹھیک ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور باغ فتح کے معاملے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا تو ان سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، اور وہی موقف جو ہمارے اکابرین کا ہے ہم الحمدللہ آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں، اور اہل سنت کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو اسی موقف پر قائم رہنا چاہیے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں مفتی صاحب کے پاس 2-3 سوالات اور آئے تھے حضرت جو کمنٹ باکس میں آئے تھے اور اس کے جوابات لازمی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو دونوں پاؤں کے درمیان گیپ ہونا چاہیے وہ کتنا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو پاؤں کا درمیانی فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کی مقدار، اتنا فاصلہ بار شریعت کے اندر قدوری کے اندر جو علماء نے درج فرمایا ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ جس طرح سے اب جماعت ہوتی ہے جو فرض ہم پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو اس میں خاموشی کا حکم ہے کہ آپ پیچھے خاموش کھڑے رہیں، لیکن جو اس میں وطر پڑھے جاتے ہیں اس میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی خاموش رہنا چاہیے؟ جی، جو بھی نماز آپ امام کی ابتدا میں پڑھیں گے اس میں آپ قرات نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم خاموش رہو اور قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، چاہے وہ وتر کی نماز ہے چاہے وہ فرض نماز ہے۔ جب امام کے پیچھے ادا کی جا رہی ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی، امام کے پیچھے مقتدی خاموش ہو کر کھڑا رہے گا۔ اچھا حضرت، تیسرا اور آخری سوال ہے کہ جس طرح سے وہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو اگر وہ نہ آتی ہو تو اس کی جگہ پہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو علماء نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو دعا پر مشتمل ہیں، یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، یا کوئی اور مخصوص دعا اسے یاد ہو تو وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء نے اس بات پر تاکید فرمائی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے دعائے قنوت یاد کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ مخصوص دعائیں ادا کر سکتا ہے۔ حضرت آپ کے
دعا کروائیں خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد سیگمنٹ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ یا الہ العالمین، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یا الہ العالمین دختر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوا، یا الہ العالمین اپنی برگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سیرت اور کردار اپنانے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین وہ بے یار و مددگار ہیں، یا الہ العالمین ان کی ملائکہ کے ذریعے غیبی نصرت و مدد فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہوش اور سوچ عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مغالا فرما۔ آمین۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔